السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وقد کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ وقال تعالی فی مقام آخر: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ وفی روایت عن موضوع آخر قال: من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوان بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: کیف تکفرون باللہ وقد کنتم امواتا۔ تم اللہ رب العزت کا انکار بھلے کیسے کر سکتے ہو، جب کہ غور کرو کائنات میں اور اپنی تخلیق میں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ابتدا میں بے جان بنایا، نطفے اور پانی کی شکل میں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا رحم مادر میں اور دنیا کی زندگی میں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں موت دیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں پھر سے زندہ کریں گے، پھر اس کے بعد تم سب کو اللہ رب العزت کی جانب لوٹایا جائے گا۔ دوسری جگہ دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، بے شک اللہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں، نبی پر صلات بھیجتے ہیں۔ چنانچہ اے ایمان والو، تم سب نبی پر صلات بھیجو اور سلام بھیجو۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں فرمایا: الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ سارے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ دوسری جگہ دوسرے موضوع کے تعلق سے حدیث میں ارشاد فرمایا: من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ صلات بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ صلات بھیجتے ہیں۔
اسی طرح کی ایک اور حدیث میں دوسری جگہ فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ صلاۃ بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ سبعین اللہ تعالیٰ اس پر 70 مرتبہ صلاۃ بھیجتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان دونوں آیتوں سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارک سے ہمیں دو باتیں بنیادی طور پر پتہ چلی، ایک مرنے کے بعد کی زندگی کا بیان، اور دوسرا ہمارے اور آپ کے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجنے کا بیان، صلاۃ و سلام بھیجنے کا بیان۔ دو باتیں ہمیں ان آیات اور ان ارشادات سے معلوم ہوئیں، چنانچہ آج انشاءاللہ تعالی یہ دو باتیں بتلائی جائیں گی۔ پہلی بات کہ مرنے کے بعد کی زندگی بطور خاص انبیاء کرام کی زندگی، پھر اس میں بھی بطور خاص ہمارے اور آپ کے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیا سے وفات پا جانے کے بعد۔ ایک عنوان یہ ہے جو گزشتہ جمعہ سے مسلسل ہے اور اس جمعہ کو اس کا دوسرا اور آخری حصہ ہے۔ دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام، یہ انشاءاللہ تعالی آئے گا۔ یہ دو باتیں اس وقت میں بتلائی جائیں گی۔ پہلی بات، گزشتہ الحمدللہ قرآن کریم کی آیات سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے، وہ بھی صحیح ارشادات سے، جید ارشادات سے، حسن ارشادات سے، مطلب موٹے الفاظ میں اگر کہا جائے تو قابل دلیل، قابل استدلال ارشادات سے یہ بات واضح طور پر پتہ چلی کہ دنیا سے گزر جانے کے بعد، وفات پا جانے کے بعد ہر انسان زندہ ہوتا ہے، ہر انسان زندہ ہوتا ہے۔ عام انسان بھی زندہ ہوتا ہے، پھر عام انسانوں میں تھوڑا خاص شہید بھی زندہ ہوتے ہیں، پھر ان سے بھی خاص سب سے زیادہ خاص، یا یوں کہا جائے سارے انسانوں میں سب سے افضل البشر، سارے انسانوں میں سب سے افضل البشر انبیاء کرام، یہ بھی زندہ ہوتے ہیں۔ پھر ان انبیاء کرام میں بھی سب سے زیادہ افضل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی حیات ہوتے ہیں۔ واضح طور پر یہ بات ہمارے سامنے آ گئی۔ اب اس کے بعد اگر کوئی شخص انبیاء کرام کے اپنی اپنی قبرہائے مبارکہ میں حیات ہونے کا انکار کرے تو وہ باجماع امت، باجماع اہل السنتی والجماعت، وہ ہدایت پانے والی جماعت سے باہر ہے، 73 فرقوں میں سے 72 فرقوں میں داخل ہے۔ اہل السنتی والجماعت سنت نبی اور جماعت صحابہ کے طریقے پہ چلنے والوں میں اس کا شمار ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اجماعی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کا اگر کوئی صاف الفاظ میں یوں انکار کر دے کہ انبیاء کرام، اور یوں کہہ دے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں حیات نہیں ہوتے ہیں، تو اس کا شمار حق جماعت کے اندر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات واضح طور پر پتہ چلی۔ اب یہاں پر چند سوالات ہوتے ہیں وفات کے بعد حیات کے سلسلے میں۔ گزشتہ کی بات سے یہ خلاصہ ہمارے سامنے آیا تھا کہ سب زندہ ہیں، سب زندہ ہیں، جیسا کہ قرآن کی آیات سے پتہ چلا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے پتہ چلا۔ زندہ سب ہوتے ہیں، عام انسان زندہ ہے، شہید زندہ ہے، انبیاء کرام زندہ ہے۔ بھئی سب لوگ ایک کیٹیگری میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب لوگ ایک لیول پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ نبی تو وہ ہیں جو افضل البشر ہے۔ ہم اور آپ عام گناہگار انسانوں کی طرح انبیاء کرام نہیں ہوتے ہیں، وہ تو افضل البشر ہوتے ہیں، وہ بھی زندہ ہیں۔ شہید کا درجہ نبیوں سے تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن عام انسانوں سے زیادہ ہوتا ہے، وہ بھی زندہ ہوتے ہیں۔ تو پھر عام شہیدوں میں اور عام انسانوں میں کیا فرق ہے؟ اسی طریقے سے عام انسان زندہ ہیں تو کیا نبی بھی زندہ، شہید بھی زندہ اور عام انسان بھی زندہ، تو سب برابر ہو گئے؟ حالانکہ ان کے مرتبوں میں دنیا میں فرق رکھا گیا ہے، ان کے الگ الگ درجے رکھے گئے ہیں، یہاں تک کہ جب جنت میں جائیں گے تو سب کے درجے الگ الگ ہوں گے۔
یہ اور بات ہے کہ ملاقات کے لیے سب ایک وقت میں اکٹھے ہو سکتے ہیں، مگر درجہ ان کا جو ہوگا، مقام ان کا جو ہوگا، آخرت کے مرحلے میں بھی الگ الگ ہونے والا ہے۔ دنیا میں مقام الگ الگ تھا، مرتبے الگ الگ تھے، آخرت میں مرتبے الگ الگ ہونے والے ہیں۔ تو ان دونوں کے بیچ میں عالم برزخ کی زندگی میں کیا ان کے مرتبے میں فرق نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرق ہے۔ عام انسان زندہ ہے، تھوڑا الگ طریقے کی زندگی، شہید زندہ ہے، تھوڑا الگ طریقے کی زندگی، انبیاء کرام زندہ ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کی زندگی، فرق ہے اس میں۔ پہلے ہم اس کو آپ کو مثال دے کر کے سمجھائیں۔ انسان کا جسم ہے نا، انسان کے جسم میں اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے حصے رکھے ہیں، مختلف قسم کے اعضاء رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کے جسم میں ہاتھ ہے، ہاتھ میں انگلیاں ہیں اور گٹے ہیں جس کے اندر مضبوطی ہوتی ہے، پھر انگلیوں کے پوروے ہیں، یہ پوروے انگلیوں کے آگے ناخن کے پاس کا حصہ چمڑے والا پوروے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے جسم میں ایک حصہ ہونٹ ہے، اسی طریقے سے انسان کے جسم میں ایک حصہ ایڑیاں ہوتی ہیں۔ اب انسان پورا زندہ ہے، زندگی میں، دنیا کی زندگی میں جب تک روح ہوتی ہے، انسان کے ہونٹوں میں بھی زندگی ہے، انسان کے پیروں کی ایڑیوں میں بھی زندگی ہے، انسان کے انگلیوں کے پورووں میں بھی زندگی ہے، پورے جسم میں زندگی ہے، اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ مگر زندگی میں فرق ہے۔ جتنی حیات کا احساس ایڑی میں جتنا ہوتا ہے، اس سے زیادہ انگلیوں کے پورووں میں ہوتا ہے، پھر انگلیوں کے پورووں میں جتنا ہوتا ہے اس سے زیادہ ہونٹ میں ہوتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی چیز اچانک ایڑی کو لگ جائے، فوراً انسان کو اتنا زیادہ درد نہیں ہوتا ہے جتنا اگر کوئی چیز انگلیوں کے پورووں کو چبھ جائے تو درد ہوتا ہے، اور جتنا درد انسان کو ہونٹوں پر کسی چیز کے چبھنے سے ہوتا ہے اتنا درد پورووں میں اور ایڑیوں میں چبھنے سے نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ زندگی سب جگہ پر ہے، لیکن زندگی میں فرق ہے۔ ہونٹوں میں تھوڑا زیادہ ہے، انگلیوں میں، پورووں میں اس سے تھوڑا کم، لیکن ایڑیوں سے تھوڑا زیادہ ہے۔ اس طریقے پر اللہ رب العزت نے فرق رکھا ہے ہر چیز کے اندر۔ اسی طریقے سے حیات کی زندگی، عالم برزخ کی حیات، اس میں بھی فرق ہے۔ عام انسان زندہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عام انسان دنیا کے اعتبار سے وفات پا گیا، عالم برزخ میں وہ زندہ ہے، مطلب اصل روح زندہ ہے، جسم اس کے تابع ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا جسم باقی رہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا جسم باقی نہ رہے، پورا گل جائے، سڑ جائے، ہو سکتا ہے۔ تو عام انسان زندہ ہے، لیکن اس کے جسم کے محفوظ رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی طریقے پر عام انسان زندہ تو ہے، لیکن دنیا سے اس کا تعلق ٹوٹ گیا، وہی مانا کہ اس کی جو بیوی تھی اس کے مر جانے کے بعد عدت گزار کر کے کسی دوسرے انسان کے لیے جائز ہو جائے گی، اور اس کا جو مال تھا وہ مال بھی اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثین کو مل جائے گا۔ لاجک اس میں کیا ہے؟ انسان جب تک زندہ ہوتا ہے نا، تب تک دنیا کے اعتبار سے جب تک انسان زندہ ہوتا ہے تب تک اس کی بیوی سے کسی اور مرد کو نکاح جائز نہیں ہے۔ جب تک انسان زندہ ہوتا ہے دنیا میں تب تک اس کا مال میراث میں تقسیم نہیں ہوگا۔ اگر وہ دے دے کسی کو تو ہدیہ کہلائے گا، گفٹ کہلائے گا، لیکن میراث نہیں کہلائے گا۔ جب تک انسان مالک ہے تب تک کوئی اور مالک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہ قبر کے اعتبار سے زندہ ہے، دنیا کے اعتبار سے زندہ نہیں ہے۔ زندہ نہیں ہے تبھی تو اس کی بیوی دوسرے کے لیے حلال ہو گئی اور اس کا مال دوسرے کے لیے تقسیم ہو گیا میراث میں۔ تو عام انسان کی زندگی میں جسم محفوظ رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، عام انسان کی بیویاں دوسروں کے لیے عدت گزارنے کے بعد حلال ہو جاتی ہیں۔ نمبر تین، عام انسان کا مال میراث میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے عام انسان کی زندگی۔ بس زندگی ہے تو ہے روحانی اعتبار سے، اور بس دنیا سے اس کا دنیا والا کنیکشن نہیں، دنیا والے احکام اس کے اوپر نافذ نہیں ہوں گے۔ شہید کی طرف آئیے، اب شہید بھی زندہ ہوتے ہیں۔ دو باتوں میں شہید عام انسان کی طرح ہے۔ وہ کس طریقے پر کہ شہید کے دنیا سے وفات پا جانے کے بعد وہ قبر میں اگرچہ حیات ہوتے ہیں، لیکن شہیدوں کی بیویاں دوسروں کے لیے عدت گزار کر حلال ہو جائیں گی، شہیدوں کا مال میراث میں تقسیم ہو جائے گا، لیکن شہید کا جسم محفوظ ہوتا ہے۔
شہید کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو شہید زندہ ہے، عام انسان بھی زندہ ہے، لیکن فرق یہ ہوا کہ شہید کا جسم محفوظ ہے اور عام انسان کے جسم کے محفوظ ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ ہوا فرق۔ اب آئیے آپ انبیاء کرام کی طرف۔ انبیاء کرام بھی زندہ ہوتے ہیں، لیکن وہ کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ دنیا کی زندگی کی طرح زندہ ہوتے ہیں۔ مطلب نمبر 1 ان کا جسم بھی محفوظ ہوتا ہے، نمبر 2 ان کی بیویاں ان کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد دوسروں کے لیے حلال نہیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زندہ ہیں، اور جب تک زندہ ہو کسی کی بیوی کسی دوسرے کے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہے، اور ان کا مال میراث میں تقسیم نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زندہ ہیں، ان کا مال جب تک کوئی زندہ ہوتا ہے تب تک تقسیم نہیں ہوتا ہے، تو انبیاء کرام کا مال میراث میں تقسیم نہیں ہوتا ہے۔ تو انبیاء کرام کی زندگی شہید سے بڑی ہوئی، اور شہید کی زندگی عام انسان سے تھوڑی سی بڑی ہوئی ہے۔ تو اس فرق کو ذہن میں رکھیے گا، یہ ایک فرق ہے عام انسان میں، شہیدوں میں اور نبیوں میں۔ تو فرق ذہن میں بٹھا لیں، ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک جو ذہن میں ہمارے سوال آ سکتا ہے، یا جو لوگ حیات ہونے کا نبیوں کا انکار کرتے ہیں، اس طرح کے سوال دماغ میں ڈال کے نبیوں کے حیات ہونے کا انکار کر سکتے ہیں، تو اس لیے ہم نے ایک سوال یہ سمجھا دیا۔ اب دوسرا سوال ایک اور یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں ایک نہیں بیشتر آیات ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور دنیا کے سارے انسان وفات پا جائیں گے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کریم میں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو مرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہو گئی، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وفات ہو گئی، ایک ابھی ہم بتلائیں گے وضاحت کے ساتھ۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی، کیونکہ سب کو جانا ہے، تو ان سب میں نبی بھی شامل ہے۔ نمبر 3 کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کوئی بھی ہے زمین و آسمان کے نظام کے درمیان میں سب کے سب کو فنا ہونا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، تو اللہ کے علاوہ میں نبی شامل ہیں، تو نبی کو بھی فنا ہونا ہے، اس طرح نبی کو بھی وفات آنا ہے، نبی کو بھی موت آنا ہے، اس طرح لوگ کہا کرتے ہیں، اور ابھی ہم مطلب بتلائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، ہر چیز میں نبی بھی داخل ہیں۔ اسی طرح اللہ خاص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اللہ کے ایک رسول ہی ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ سو اگر افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، سو اگر عام رسولوں کی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا جائیں اور ان کو شہید کر دیا جائے، تو کیا تم اپنے دین سے پلٹ جاؤ گے؟ مطلب اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات بتلائی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں، تو ان کو بھی وفات آئے گی، جیسے عام رسولوں کو ہوئی ہے تو ان کی بھی ہوگی۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے، وفات پا گئے ہیں۔ اسی طریقے پر اللہ رب العزت نے فرمایا انک میت وانہم میتون، کہ اے نبی جی آپ کو بھی وفات پانا ہے اور سارے لوگوں کو وفات پانا ہے اور سارے لوگوں کو دنیا سے جانا ہے۔ خود حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ابھی ہم نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے واقعے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر صحابہ کرام کو ملی تو کیسی حالت اور کیسا عالم صحابہ کرام کے اوپر طاری ہو چکا تھا کہ کوئی اپنے ہوش میں نہیں ہے، کوئی بے ہوش ہو گئے ہیں، کوئی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گمسم ہو چکے ہیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے تو صحابہ کرام کو ایسی حالت کیوں پیش آتی؟ اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، حیات نہیں ہے۔ اسی طریقے پر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ان سب سے کل ملا کر یہ پتہ چلا سب فنا ہونے والے ہیں، سب ہلاک ہونے والے ہیں، سب کو مرنا ہے، حیات کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ آیتوں کو پیش کر کے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام قبر میں بھی حیات نہیں ہیں۔ تعجب کی بات ہے، کہاں کی مٹی کہاں کا روڑا، ہم کہتے ہیں نا بار بار
کہاں کی مٹی کہاں کروڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ بھائی اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں میں کیا فرما رہے ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں دنیا میں کوئی بھی باقی رہنے والا نہیں ہے، سب کو فنا ہونا ہے، سب کو وفات آنا ہے۔ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ جسم اور روح کو ایک ساتھ دے کر کے بھیجا ہے، ایک مرتبہ تو ایسا ضرور ہوگا کہ ہر ایک کے جسم سے دنیا کے اعتبار سے روح نکل جائے گی۔ اللہ یہ فرماتے ہیں ان آیتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ قبروں میں انبیاء کرام حیات نہیں ہوتے ہیں، پوری آیتوں میں، بلکہ یہ آیتیں تو چند ہم نے پڑھی ہیں، اس کو آپ سامنے رکھو اور آیات کو سامنے رکھو اور پورے احادیث کو سامنے رکھو۔ پورے احادیث کے ذخیرے میں چاہے صحیح حدیث آپ لے لیں چاہے ضعیف حدیث آپ لے لیں، ایک بھی حدیث میں یا ایک بھی آیت میں یہ بتلا دیں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ دنیا سے وفات پانے کے بعد قبر میں کوئی زندہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے کہاں فرمایا؟ دونوں الگ الگ میٹر ہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ دنیا میں وفات کا ہونا الگ ہے، پھر قبر میں زندگی کا ملنا الگ ہے، دونوں باتیں الگ ہیں۔ تو ان آیتوں میں دنیا کی وفات کا ذکر ہے، ہم مانتے ہیں اور پورے مسلمان مانتے ہیں۔ بھائی جب صحابہ نے اس کو تسلیم کیا، حضرت عمر جو انکار کرتے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقریر کے بعد انہوں نے بھی مان لیا کہ دنیا کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے وقتی طور پر دنیا کے لحاظ سے آپ کی روح مبارک کا تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ سب نے اس کو مانا اور یہ اجماعی عقیدہ ہے، یہ قرآن کی آیات یہ بتلاتی ہیں، اس کو ماننا ضروری ہے۔ سارے انبیاء کرام پر یہ حالت ہوگی، شہیدوں پر یہ حالت ہوگی، ہر انسان پر یہ حالت ہوگی۔ اتنا ہی نہیں، قیامت کے قریب میں سارے کے سارے فرشتے ان کی بھی روحیں قبض کر لی جائیں گی، لیکن ان سب میں کہیں یہ نہیں بتلایا کہ پھر عالم برزخ میں ان کی روح نہیں لوٹائی جائے گی، یہ نہیں بتلایا گیا۔ گزشتہ ہم نے آیات اور احادیث سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ عالم برزخ میں جانے کے بعد روح لوٹا دی جاتی ہے، عالم برزخ میں جانے کے بعد حیات دوبارہ مل جاتی ہے۔ تو آپ مسئلہ سمجھ لیں، آیات میں اور احادیث میں جو وفات کا ذکر ہے وہ دنیاوی اعتبار سے وفات کا ذکر ہے، اور ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں، اہل السنتی والجماعت جو عقیدہ رکھتے ہیں، وہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء کرام عالم برزخ میں حیات ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم صاف الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام عالم برزخ میں ایسے حیات ہیں جیسے دنیا میں حیات ہوتے تھے، دنیا میں ہماری نظروں میں موجود نہیں ہے، لیکن عالم برزخ میں ویسے ہی حیات ہے جیسے دنیا میں حیات ہوتے تھے۔ کیا مطلب یہ ہے جیسے دنیا میں انسان کا جسم محفوظ ہوتا ہے، روح کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، ایسے ہی انبیاء کرام کے لیے عالم برزخ میں جسم بھی محفوظ ہوتا ہے اور روح کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، انبیاء کرام کا تعلق ہوتا ہے۔ جس طریقے سے دنیا میں انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کے زندہ ہونے تک اس کی بیویاں دوسروں کے لیے حلال نہیں ہوں گی، ایسے ہی انبیاء کرام قبر میں حیات ہوتے ہیں، یعنی ان کی بیویاں دوسروں کے لیے حلال نہیں ہوں گی۔ جس طریقے سے انسان دنیا میں زندہ ہوتا ہے تو اس کا مال میراث میں تقسیم نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے انبیاء کرام کا مال بھی میراث میں تقسیم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ عالم برزخ میں حیات ہے۔ یہ مطلب ہے نبیوں کے اپنے قبر مبارک میں دنیا کی طرح زندہ ہونے کا یہ مطلب ہے، یہ بات بتلائی گئی۔ اب اچھا، یہاں پر آ کر کے بعض لوگ سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا نعوذ باللہ کیسا تم نے عقیدہ رکھ لیا۔ بعض لوگوں کو کہتے سنا گیا، اصل میں بات کیا ہے نا، انسان جب قرآن و سنت سے ماورا ہو کر کے، قرآن و سنت سے اونچا ہو کر کے اپنے دماغ کو بنیاد بنانے لگتا ہے، اپنی سوچ کو بنیاد بنانے لگتا ہے، اپنی سمجھ کو بنیاد بنانے لگتا ہے، اپنی فہم کو بنیاد بنانے لگتا ہے، اللہ کی قسم وہ کبھی نہ کبھی مرتد ہو کر کے مرتا ہے۔ عام طور سے ایسا دنیا کے اندر دیکھا گیا ہے۔ بعض باتیں، خاص طور سے عقیدوں کی باتیں وہ ہوتی ہیں جس میں سوچ و وچار کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ قرآن سے جو سمجھ میں آ گیا بس قصہ ختم، حدیث سے جو سمجھ میں آ گیا اس کے معنی و مطلب کھینچ کر نہیں نکالے جاتے ہیں۔ عقیدوں کے تعلق سے، مسئلے مسائل کے تعلق سے قرآن میں غور کیا جاتا ہے،
احادیث میں غور کیا جاتا ہے، اس کا ریزن معلوم کیا جاتا ہے، اس کی علت معلوم کی جاتی ہے، اس کی وجہ معلوم کی جاتی ہے، معلوم کر کے اس کے مسائل قرآن و حدیث میں سے نکالے جاتے ہیں۔ مگر عقیدوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ جو قرآن نے جیسا بتلا دیا ویسا عقیدہ، جو حدیث نے جیسے بتلا دیا ویسا عقیدہ۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں یا ہر جگہ ہیں؟ اب بعض لوگ اس عقیدے کے اندر بھی الجھ گئے، کہتے ہیں اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ صرف عرش پر ہیں۔ اب یہ عقیدہ انہوں نے نکال لیا۔ بھائی ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت عرش پر بھی ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ ہم نے کب کہا کہ اللہ عرش پر نہیں ہے؟ اللہ عرش پر ہیں بالکل ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے اور ویسے ہی ماننا ہے۔ اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے خود فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم رہتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان سے اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ نے صاف فرمایا۔ اب لوگ اس میں آ کر کے عقل کو دخل دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم تمہارے ساتھ ہے۔ بھائی عقیدوں کے بارے میں، عقیدوں کی ٹاپک میں یہ مطلب ہے ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، نہیں چلتا ہے۔ عقیدوں کی ٹاپک میں جو قرآن نے جیسے بتلایا ویسے ماننا ہے۔ اب ان کی الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ الٹا مسئلہ، عقیدوں کے باب میں ڈیپ میں اتر گئے، پورا اندر چلے گئے، اور مسئلوں کے باب میں بس جو حدیث سے سمجھ میں آیا وہ لے لو اور جھگڑا کرو۔ رے بھائی آپ نے طریقہ ہی بدل دیا پورا، عقیدوں کو اوپر سے لینا تھا اور مسائل میں اندر جانا تھا۔ اب مسائل کو بولا کہ نہیں بخاری میں اس طرح ہے، ہمیں یہ سمجھ میں آیا ویسے ہی کرنا ہے، مسلم میں ایسا ہے ہمیں یہ سمجھ میں آیا ویسے ہی کرنا۔ ارے اللہ کے بندے، وہ مسئلے کی بات ہے، ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے ڈیپ میں جانا پڑتا ہے، دوسری حدیث دیکھنا پڑتا ہے، ساری حدیثیں ملانا پڑتا ہے، اندر اترنا پڑتا ہے مسائل کے لیے، عقائد کے لیے نہیں اترنا ہے۔ مگر پورا طریقہ بدل دیا، عقائد کے باب میں اندر جاؤ اور مسائل کے باب میں اوپر بیٹھو۔ میرے معزز دوستوں اور بزرگوں، اس طرح کرنے سے صرف گمراہی ہاتھ آتی ہے اور آدمی کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں جتنے نوجوان کا آج یہ طرز ہے اور جتنے نوجوان ساتھی ان باتوں کو لے کر کے آج چل رہے ہیں، واقعتاً آپ سب کو یہ پتا ہے، آپ میں اس طرح کے بہت سارے نوجوان ساتھی ہیں ہمارے، اور کالجوں میں پڑھنے والے ایسے ساتھی ہیں، پورے کنفیوژن کا شکار ہے۔ ایسا کیوں، ویسا کیوں، ایسا کیوں، ویسا کیوں، بس جھگڑوں کے اندر بیٹھ کر کے رہ گئے۔ کیوں؟ طریقہ بدل دیا نا۔ عقائد کے باب میں جیسا سمجھ میں آیا لے لو، مسائل کے باب میں ڈیپ میں جانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسائل کے لیے، ڈیپ میں جانے کے لیے، اندر اترنے کے لیے، گہرا جانے کے لیے کیا آپ میں وہ ایبیلٹیز ہے؟ کیا آپ میں وہ قابلیت ہے؟ نہیں ہے تو جو جا سکتے ہیں ان کا کہنا مان لو، علماء کرام کی اتباع کر لو۔ نہیں میں جاؤں گا، کیوں؟ میں نے بخاری کا ٹرانسلیشن دیکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے مسلم شریف کا ٹرانسلیشن دیکھا ہے۔ حدیث نہیں پڑھتا ہے کبھی بھی، بخاری کیسی ہے معلوم ہی نہیں ہے، مسلم کیسی ہے معلوم ہی نہیں ہے، بس ٹرانسلیشن اٹھاؤ دیکھو جو سمجھ میں آیا۔ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال اس طرف توجہ دیجیے گا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ بھی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس عرش پر ہونے کی دلیل الرحمن علی العرش استوى، ہر جگہ ہونے کی دلیل وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ بتلاؤ، عرش پر ہونے کی بات آپ بھی کہتے ہو ہم بھی کہتے ہیں، ہماری بھی وہی دلیل آپ کی بھی وہی دلیل، ہر جگہ ہونے کی دلیل ہمارے پاس ایک نہیں کئی موجود ہے، ہر جگہ نہیں ہے اس کی آپ ایک بھی دلیل پیش کرو۔ اب بتلاؤ کہ کہیں یہ لکھا ہوا ہو کہ صاف الفاظ میں نبی نے فرمایا ہو اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہو اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، بتلاؤ۔ کیونکہ عقیدے کی بات دلیل سے چلتی ہے، مطلب سے نہیں چلتی۔ بہرحال حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی لوگوں نے ایسے ایسے سوالات کھڑے کرنے شروع کر دیے۔ چنانچہ جب اہل سنتی والجماعت نے یہ عقیدہ بتلایا کہ انبیاء کرام قبر مبارک میں ایسے زندہ ہوتے ہیں جیسے دنیا میں، تو لوگ کہنے لگتے ہیں اچھا ایسی بات ہے، جب وہ عام دنیا کی طرح زندہ ہیں تو پھر ان کے جسم کے اوپر مٹی کیوں ڈال دی گئی؟ کیا ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ وہ نماز پڑھتے ہیں تمہارا عقیدہ ہے تو وہ کھڑے کیسے ہوتے ہیں؟ کیا قبر ان کو روکتی نہیں ہے کھڑے ہونے سے؟ کیا مٹی ان کو روکتی نہیں ہے؟ کیونکہ دنیا کی زندگی میں انسان پہ مٹی ڈال دو وہ کھڑا نہیں ہو پائے گا، تو اب آپ دنیا کی طرح زندہ کہتے ہو تو پھر اس کا کیا مطلب؟ اب یہ ایسا سوال ہے ہمارا نوجوان ساتھی کنفیوز ہو جائے گا۔ اور اللہ رحم فرمائے ہمارے نوجوان ساتھیوں پر،
عجیب و غریب طریقے کا طریقہ ان کا بن گیا مسائل معلوم کرنے کا. ابھی ایک ساتھی آئے تھے, انہوں نے مسئلہ اپنا پہلے طریقہ بدل لیا اپنا. ان کو کسی نے کہا کہ بھائی کیا کہتے ہیں نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے, اور اس کی حدیث ان کو دکھلائی. اب یہ جناب پوری زندگی ویسا نماز پڑھتے ہوئے آئے, اور ابھی ایک کا مسئلہ نہیں ہے, ہماری مسجدوں میں لے لو, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مفتیان کرام سب ایسا نماز پڑھتے ہیں. اب ان کو ان کی طرح یا ان سے کم سمجھ رکھنے والا ایک نوجوان ساتھی آ کر کے بتلاتا ہے, دیکھو حدیث میں ہے سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے. بس وہ حدیث دیکھتے ہی فوراً اپنا طریقہ بدل لیا. ارے اللہ کے بندے, پہلے علماء سے مل تو لیتے, پہلے علماء سے پوچھ تو لیتے. ہم ناف کے نیچے باندھتے ہیں کیوں, اس کی حدیث ہے یا نہیں ہے, علماء سے معلوم تو کر لیتے نا پہلے. لیکن نہیں, پہلے چینج ہوں گے, بعد میں آ کر کے معلوم کریں گے. تعجب کی بات ہے, اگر کسی نے آ کر کے دعویٰ کر دیا کہ یہ تمہارا باپ نہیں ہے, تمہارا باپ یہ ہے, ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ میں لے کر کے آیا ہوں, یہ باپ ہے, تو کیا فوراً اس کو باپ مان لو گے پہلے, اور اس کے بعد اپنے باپ سے پوچھو گے جا کر کے؟ نہیں, دیکھیں گے کہ ارے بھائی ایسے کیسے, میرے ابا ہیں, میں زمانے سے ان کے ساتھ رہ رہا ہوں, انہوں نے پالا, انہوں نے میرا نام رکھا ہے, انہوں نے میری انگلی, میں نے ان کی انگلی تھامی ہے, اس طریقے پر چلتا رہا سلسلہ. پہلے اپنے ابا سے پوچھے گا نا, ویسے تو پوچھے گا بھی نہیں, آنے والے کو ایک پچھڑ مارے گا, لیکن اگر پوچھنا بھی ہوگا تو پہلے اپنے والد محترم سے پوچھے گا. نہیں, پہلے اپنے باپ کو دوسرا قرار دے دو پہلے, بعد میں دیکھیں گے ان کے بارے میں تحقیق. کہاں کی عقل مندی ہے یہ, کیسی باتیں ہیں. اسی طریقے پر کسی نے کچھ بھی سوال کیا, ہمارا نوجوان سے, ارے کیا سوال ہے استاد, کیا بہترین سوال کرا, واقعتاً اپن لوگ غلط ہے, نبی قبر میں کیسے زندہ ہو سکتے ہیں, ان کو مٹی ڈالے تو تکلیف نہیں ہو رہی کیا؟ ارے بھائی پہلے آ کے پوچھ تو صحیح, علماء کرام سے معلوم کرو تو صحیح. آپ کا یہ عقیدہ ہے تو اس کو ایکسپلین کرو, اس کو مینشن کرو, اس کا مطلب سمجھاؤ. سمجھائیں گے تو جو ہماری بات ہے زمانے سے چل رہی ہے اور صحیح بھی ہے, تو اس کو چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ زمانے سے چل رہی ہے اور صحیح بھی ہے تو چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ایک طریقہ جو زمانے سے نہیں چل رہا ہے لیکن ہے حدیث میں, اس کو ٹرانسلیشن دکھا, بس مان لو فورے. ارے بھائی کیا وہ حدیث علماء نے نہیں پڑھی تھی؟ 15 سال زندگی کے لگا دیے, ان کے سامنے نہیں آئی تھی وہ, پھر بھی کیوں نہیں لیا انہوں نے؟ کیا وہ اللہ کے نبی کے دشمن ہے؟ کیا وہ حدیث کے دشمن ہے؟ ارے اللہ کی قسم, کوئی بھی عالم حدیث سے حدیث ہونے کی وجہ سے دشمنی کرے گا, ایمان سے نکل جائے گا. پھر بھی علماء عمل کیوں نہیں کرتے؟ معلوم کرو پہلے, مگر بدلنے سے پہلے معلوم کرو, چینج ہونے سے پہلے معلوم کرو. چینج ہو گئے تو ٹھپا لگ گیا, دل پہ دھپا لگ گیا. اب بات سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے, کانوں پر پردے پڑ گئے, دل کے اوپر پردے پڑ گئے, آنکھوں پر اللہ رب العزت نے پردہ ڈال دیا, بات نہیں سمجھ میں آئے گی. اس لیے پہلے معلوم کرنا چاہیے. اب یہ کیسا سوال ہے آپ دیکھو, کبھی کبھی بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, طرح طرح کے سوال. ایک بیوقوف انسان کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے, نعوذ باللہ وہ قبر تھا یا کوئی 5 اسٹار ہوٹل کہ جس میں وہ نماز پڑھ رہے تھے. ارے اللہ کے بندے, جو تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے تو ہے, ختم ہو گئی بات. عقیدے کی بات ہے, ماننا ہے, چاہے عقل میں آؤ نہ آؤ. اللہ رب العزت کا چہرہ ہے قرآن میں ہے. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, قرآن میں ہے. اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے, قرآن میں ہے. اللہ چلتے ہیں, احادیث میں ہے. اللہ دوڑتے ہیں, احادیث میں. لیکن کیا مطلب نہیں سمجھ میں آئے گا. ماننا ہے صرف, عقیدہ رکھنا ہے صرف. اگر سوچنے لگے ارے چہرہ ہمارے چہرے کی طرح ہوگا, ایمان سے نکل گیا. چلنا ہمارے چلنے کی طرح ہوگا, ایمان سے نکل گیا. ارے اگر نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا, کیوں ہوگا؟ سوچتے 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 معزز دوستوں, بزرگوں, عزیز ساتھیوں, نوجوان بھائیوں, مرتد ہو جائے گا. مرتد ہو جائے گا, ایمان سے نکل کر مرے گا, کیونکہ عقیدوں کے باپ میں ڈیپ میں نہیں جانا ہے. اب سوال کر دیا کہ اللہ کے نبی اگر قبر میں دنیا کی طرح زندہ ہیں, مٹی ڈالیں گے تو تکلیف نہیں ہوگی کیا؟ بھئی کم سمجھ ہے, سمجھ کم ہے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. علماء سے پوچھو, معلوم کرو, اعتراض مت کرو, آبجیکشن مت کرو. بعض اوقات کیا ہوتا ہے نا, کوئی معلوم کرتا ہے, مقصد اس کا ہوتا ہے پوچھنا, اور بعض اوقات لوگ بحث کرنے کے لیے آتے ہیں, مقصد ہوتا ہے منانا. منانے کے لیے کوئی بات اگر پوچھی جائے کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی, سمجھنے کے لیے کوئی بات پوچھی جائے سمجھ میں آئے گی. اللہ تعالیٰ دل میں ڈالیں کہ سچی طلب کی ضرورت ہے. نماز پڑھ کے آؤ, 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ کر کے آؤ, اللہ میرے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, میں کنفیوژن کا شکار ہو گیا ہوں, اللہ کہیں میرا ایمان نہ ختم ہو جائے, اللہ کہیں میں حالت ارتداد پر نہ مر جاؤں, اللہ میں شکوک و شبہات کا شکار ہو گیا, اللہ بس آپ مجھے سمجھا دیجئے, اب آپ مجھے سمجھا دیجئے. ابھی حال کی بات ہے, ایک صاحب
جب رمضان المبارک میں ہمارے پاس آئے بہت غور کیا کرتے تھے قرآن کریم میں، اپنی جانب سے ٹرانسلیشن پڑھا کرتے تھے، یہ کیا وہ کیا، اتنا اپنی جانب سے، کسی سے مشورہ نہیں، کسی کی رہنمائی نہیں۔ وہ خود آ کر کے کہنے لگے کہ مفتی صاحب میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں کیا کروں، مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں اللہ کا انکار نہ کر دوں، مجھے اللہ کی ذات کے بارے میں شک ہو چکا ہے، مجھے اللہ کی ذات کے بارے میں شبہ پیدا ہو گئے، کیا کروں میں۔ ایسے ہی ہوتا ہے اگر کسی کی سرپرستی نہ ہو، اگر کسی جاننے والے کا ہاتھ سر پر نہ ہو، ایسے ہی ہوتا ہے۔ بہرحال بہت سمجھایا گیا، الحمدللہ ابھی بہت خوش ہے، ابھی اطمینان ہے۔ ہم نے قرآن پڑھنے سے منع نہیں کیا، لیکن کون سا حصہ قرآن کا پڑھنا چاہیے وہ بتلایا۔ قرآن کے سارے حصے ہر انسان نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک سوال ہوا ہے، تو اب اس سوال کا کیا جواب ہے؟ اس سوال کے جوابات ہم کئی طریقے سے دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ مان لو، میں صرف مثالیں دے رہا ہوں، نعوذ باللہ نبیوں کو ایسا ہم قرار نہیں دے رہے ہیں۔ ہم جو مثالیں دیں گے، مثال کا مطلب صرف بات سمجھانا ہوتا ہے، نبی کو اس جیسا قرار دینا نہیں ہوتا، بات سمجھانے کے لیے۔ مثال کے طور پر ہم ہی میں سے کوئی انسان ہے جس کو انجیکشن دے کر کے سن کر دیا گیا، انجیکشن دے کر کے سن کر دیا گیا، اس کے پورے جسم کو سن کر دیا گیا، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کانوں سے سن رہا ہے، لیکن اب آپ اس کے جسم پہ منو مٹی ڈالو، اس کو فرق نہیں پڑے گا، اس کو فرق پڑے گا ہی نہیں، اس کو تکلیف ہی نہیں ہوگی اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جسم سن ہو چکا ہے، تو وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، لیکن کیا اس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ جسم کو سن کر دیا گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ دنیا میں انسان رہتے ہوئے ایک عارضی بات کی وجہ سے، ایک ایکسٹرا چیز کی وجہ سے مٹی اس کے اوپر ڈال دی جائے، تکلیف نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے نبی تو ہمارے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو عام انسانوں سے اعلیٰ، افضل اور اونچا بنایا ہے۔ وہ بھی قبر میں زندہ ہوں گے، جسم مبارک دنیا کی طرح ہوگا، لیکن ان کو مٹی کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اسی طریقے پر دوسری بات یہ ہے کہ اگر نبیوں پر مٹی ڈالی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ مٹی کو مٹی کی طرح باقی نہیں رکھتے ہیں، اللہ کی قسم گل و گلزار بنا دیتے ہیں، ان کے لیے مٹی کے اندر نرمی پیدا کر دیتے ہیں۔ کیا نہیں ہوا تھا؟ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن اللہ نے حکم دے دیا کہ اے مچھلی، تیرے پیٹ میں نوالا بنانے کے لیے نہیں، گھر بنانے کے لیے یونس کو بھیج رہے ہیں، یونس کو کھانا نہیں۔ آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، لیکن اللہ نے حکم دے دیا کہ اے آگ، ابراہیم کو جلانا نہیں۔ چھری لے کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر رکھ دی گئی، لیکن اللہ نے چھری کو حکم دے دیا کہ اے چھری، تجھے کاٹنا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کرام، اگرچہ قبر میں ان کو رکھا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے قبر کو اور مٹی کو حکم دے دیا کہ ان کو گلانا اور سڑانا نہیں، ان کو گلانا اور سڑانا نہیں ہے، ان کے لیے گلے گلزار بن جاؤ۔ اسی طریقے پر ایک اور جواب اس کا آپ سمجھ لیجئے، عام ایمان والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عام ایمان والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عام ایمان والے کی قبر کو اللہ تعالی حد نظر تک وسیع کر دیتے ہیں۔ وہ ہوتا ہے بظاہر قبر میں، لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑے ایک تا حد نظر کھلے میدان کی طرح اللہ تعالیٰ اس کے لیے آرام کی جگہ کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ عام ایمان والے کا یہ حال ہے تو کیا امام الانبیاء کو تکلیف ہوگی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا سوچنے والے کے ایمان میں کمزوری ہے، ایسا سوال کرنے والے کے ایمان میں کمزوری ہے۔ اسی طریقے پر آپ لے لیں، اسی طرح ایک انسان سوتا ہے، مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان سویا ہوا ہے ہمارے سامنے، اب وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ خواب میں کہاں ہے جناب؟ خواب میں کبھی امریکہ میں ہے، کبھی لندن میں ہے، کبھی سعودی عربیہ میں ہے، کبھی کہیں آسمانوں پر ہے، کبھی ہواؤں میں، کہاں کہاں جا کر کے آ رہا ہے؟ کہاں وہ ہے؟ صرف ایک جگہ پر، لیکن اس کو کیا کوئی فیل ہو رہا ہے ظاہر دنیا کے اعتبار سے؟ نہیں، پوری دنیا میں وہ گھوم کر کے آ رہا ہے۔ ایک عام دنیا کی نیند کی مثال یہ ہے، تو انبیاء کرام تو زندہ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کا اکرام نہیں فرمائیں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو وسیع نہیں فرمائیں گے۔ اس وجہ سے معزز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو باتیں کہی گئی اور اعتراضات کیے جا رہے ہیں، یہ ایمان کو کمزور کرنے والی باتیں ہیں۔ بس اتنا ذہن میں رکھیے، عقیدہ ہمارا یہ ہے، خلاصہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ ہمارا عقیدہ، ہم اہل السنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، بلکہ تمام صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، تمام تابعین کا یہ عقیدہ تھا، تمام تابع تابعین کا، اولیاء کا یہ عقیدہ تھا، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔
ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے اعتبار سے اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات طاری ہوئی اور آپ پردہ فرما گئے، لیکن عالم برزخ میں حیات ہیں، سارے انبیاء حیات ہیں، ویسے ہی حیات ہیں جیسا کہ دنیا کے اندر حیات ہوتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ دنیا میں ہماری نظروں میں پہلے دنیا میں جیسے رہا کرتے تھے ویسے موجود نہیں ہیں، مگر اپنی قبروں میں انبیاء کرام دنیا کی طرح یقیناً حیات ہیں۔ یاد رکھیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ فرمانے والے نے، کہنے والے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمال مرتبے کی وجہ سے بلندیوں 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 پر پہنچ گئے۔ فرمایا کشف الدجا بجمالہ، آپ کے حسن کی وجہ سے، آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے ساری تاریکیاں چھٹ گئیں۔ فرمایا حسنت جمیع خصالہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اوصاف، سارے کمالات عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ ہے۔ اے ایمان والو، ادھر ادھر کی بحثوں میں نہ الجھو، بس اتنا سمجھ لو، صلو علیہ وآلہ، ایک مرتبہ درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بہرحال آج کا دوسرا حصہ تھا درود شریف کے احکام، فضائل وغیرہ، وہ پھر رہ چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ سے اس کو کنٹینیو شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام احباب کو عمل سے متعلق باتوں پر عمل کرنے، بچنے سے متعلق باتوں سے بچنے اور عقیدے سے متعلق باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔